ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن, حکومت کی سب سے بڑی اپوزیشن وہ ہے جی مہنگائی, اور مہنگائی بن چکی ہے اور یہ قابو میں نہیں آ رہی. اور حکومت بھی, حکومتی اقدامات جو ہیں اب تک وہ حکومت باور کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ انہوں نے مہنگائی کو کم کیا ہے. چوہے صاحب, یہ آپ بھی شاید اس میں موجود تھے ایک میٹنگ میں, میں بھی تھا. تو جب مہنگائی کی بات ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ یہ لوگ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام نہیں ہونے چاہیے, ورلڈ بینک کے ساتھ, عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ, اور ان کا پروگرام جو ہے وہ پورا کر لینا چاہیے. اور اگر مہنگائی کی کوئی لہر آئے گی تو ایک دفعہ آئے گی اور 6 ماہ کے بعد عوام بھول جائیں گے, اور 6 ماہ کے بعد صورتحال ہم قابو کر لیں گے, یا اسی پہ جو عوام ہیں وہ راضی ہو جائے گی اور اپنے آپ کو مطمئن کر لے گی. اس طرح کے مشورے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور اس طرح کی تصاویر عمران خان صاحب کو دکھائی جا رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے, اور پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جن کی جڑیں عوام میں ہیں اور عوام سے منتخب ہو کے انہوں نے واپس آنا ہے اور عوام کے پاس ہی جانا ہے منتخب ہونے کے لیے, تو یہ نیریٹو یہ چل جائے گا کام کہ ایک دفعہ جی ٹیکہ لگا دیں اور آئی ایم ایف جو کہہ رہی ہے بجلی بڑھا دیں, ٹیکس بڑھا دیں, یہ کر لیں. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب رزسٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک ایلیمنٹ ہے نان الیکٹڈ لوگوں کا, ٹیکنوکریٹس کا, جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ان کی شرائط مان لینی چاہیے. تو یہ اندر بھی چل رہی ہے بحث. بالکل غلط بحث ہے. اور یہ کہ جی آج آپ ان پر یہ ٹیکہ لگا دیں, وہ ٹیکہ لگا دیں, پھر بعد میں ٹھیک کر لیں گے. اور آج تک جو مہنگی چیز ہوئی ہے نیچے تو آئی ہی نہیں ہے. جی ہاں, پرابلم تو اس ملک میں یہ ہے. اور نمبر 2 کہ جی وہ آج آپ کر لیں, کل بھائی جب ایک دفعہ لوگ متنفر ہو جائے پھر وہ نہیں سنتے. آپ کو پتہ نہیں کون سا حکیم ہے جس سے آپ دوائیاں لے رہے ہیں. اور یہ ٹیکے شیکے آپ نے اتنے لگا دیے 3 سال میں کہ اب آپ لوگوں کو آپ سے سوائے زہریلی گولیوں کے اور درد کرنے والے ٹیکوں کے آپ سے کوئی توقع نہیں رہے گی لوگوں کو. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے اب وہ درد دل رکھتے ہیں, وہ غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں کوئی سیدھا راستہ جدھر جانا چاہیے ادھر نہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز میں الجھا کے رکھ دیا ہے جو کہیں نہیں لے کے جا سکتے. یہ میں آپ کو 20 دفعہ کہہ چکا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کا نام اب احساس رکھ دیا ہے. وہ اس طرح کے سیدھا سیدھا لوگوں کو کھانے کمانے کے ذرائع دینے پڑیں گے, اور جس میں سارے معاشرے کے لیے اگر کوئی چیز سستی کرنی ہے تو سب کے لیے, اگر مہنگی ہو رہی ہے تو اس کا بوجھ بھی سب کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے یہ جو آپ سلیکٹڈ یا ٹارگیٹڈ سبسڈی والی جو کہانیاں, یہ اٹ ڈز ناٹ ورک ان آور کنٹری, کیونکہ یہاں تو 18-20 کروڑ یعنی وہ لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑ گئی ہے اس مہنگائی کے سلاب اور عذاب کے سامنے. میں تو لوگوں کی باتیں سن سن کے دعائی رب دی کن پک گئے نے. تسی آپ ان کو مشورہ دیں کہ بھئی اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ چونگے نے جنہوں پنجابی سے کہی جائے. چوہے صاحب, ملاقاتیں آپ کرتے ہیں 1 on 1 اور کہہ رہے ہیں کہ مشورہ میں دوں, تو آپ کا کیا خیال ہے میں مشورہ کیا دیتا ہوں؟ تو عمل ہی نہ کرتے وہ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ اب آپ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جی ہاں, پھر میری زندگی کا اصول یہ ہے, اگر آپ نے صابر شاکر نے میرے سے کوئی چیز پوچھی ہے تو میں اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھ کے پھر مشورہ دوں گا کہ اگر یہ مجھے کرنا پڑے تو میں کیا کروں. اور اسی وجہ سے الحمدللہ, اور یہی وجہ چوہے صاحب کہ کل سے ایک خبر یہاں پہ کچھ ہیں وہ دوڑا رہے ہیں خبر کو چلا چلا کے, وہ میرا خیال ہے خبر بھی پاگل ہو گئی ہے, کہ اکانومسٹ کی ایک رپورٹ, اور پاکستان کو اس میں مہنگائی میں 4تھے نمبر پہ قرار دے دیا گیا. میں نے بھی آج جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی میں نے کہا ذرا تلاش تو کریں کہ پروگرام دیکھیں تو صحیح کہ کون سا ہے جناب اکانومسٹ. دیکھا گیا تو
पिछले सारे छान मारे, किसी में भी ये रिपोर्ट नहीं थी। और हमारे यहाँ जो खाना बदोश हैं वो मुसलसल चला रहे थे और मुसलसल चला रहे थे, फिर इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को फिर मौका मिलता है कि वो इसमें मज़ीद जलती पर तेल का काम करें। इकोनॉमिस्ट के किसी शुमारे में ऐसा कोई खबर हमें नजर नहीं आई। तो ये भी चल रहा है साथ साथ। फेक न्यूज़, हाँ जी, ये भी चल रहा है, ये भी ज़हन में रखिए। इकोनॉमिस्ट में मैंने चेक किया है, जो आखिरी उनकी महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट है, इन्फ्लेशन से मुतालिक, वो अक्टूबर 19 तक की है, अक्टूबर 19 तक की। 2021 के बारे में अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट ऐसी उन्होंने शाया नहीं की। और ये जो एक और भी है, ये ट्रेडिंग इकोनॉमी है, पता नहीं कहाँ से किसका है और किस तरीके से, और इसके क्या आदाद व शुमार किस हद तक मुस्तनद हैं, ये भी ज़हन में रखिए। क्योंकि इंडिया हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे तबाही मची हुई है और उनका तारीख़ में पहली दफ़ा उनका जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया और उसको नहीं देख रहे और उसको पाकिस्तान से बेहतर करार दे रहे हैं। तो ये भी फिर हम हाइब्रिड जंग है, 5th जनरेशन जंग, उसका फिर हम हिस्सा बनते हैं। तो ये भी हो रहा है। नहीं, देखें साबर शाकिर साहब, आप जो देख रहे हैं, आपकी इकॉनमी तो बेहतर ग्रो कर रही है, बल्कि हमने जो सुना है, खा वो वज़ीर ख़जाना हो, गवर्नर स्टेट बैंक हो, वज़ीर आज़म इमरान खान हो, हमाद अज़हर हो, और दूसरे इनके जो ज़िम्मेदारान हैं असद उमर, कि पाकिस्तान को तो फ़िलहाल जो ग्रोथ है उसको ज़रा रोकना पड़ रहा है। क्योंकि जब आप तेज़ी से इकॉनमी ग्रो करती है तो बहुत सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जब इंपोर्ट करनी पड़ती है तो डॉलर और अप्रिशिएट हो रहा है पाकिस्तानी करेंसी के ख़िलाफ़। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम अभी 5% तक रखना चाहते हैं ग्रोथ, हालांकि हमारी इकॉनमी इस वक्त 6 से 8% तक ग्रो करना चाहती है और पाकिस्तान में बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ चुके हैं। ज़रिए अजनास अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं अल्लाह के फजल से, और उसके नतीजे में बहुत सारे शोबों में, लेकिन जो चीज़ें इनसे काबू में नहीं आ रही, मैं हर बार कह रहा हूँ, एक महंगाई है, उसके साथ ही बेरोज़गारी है और उसके साथ ही बैड गवर्नेंस।